اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مقدمۃ الوجوب، قسم المقدمۃ الی قسمین مشہورین۔ دو قسم کے ہمارے پاس مقدمے ہیں، ایک مقدمہ وجوب ہے، ایک مقدمہ واجب ہے۔ وجوب جسے ہم اردو میں واجب کہتے ہیں وہ وجوب ہے، اور واجب کیا ہے؟ واجب یعنی خود نماز، خود روزہ، خود حج۔ وہ تمام مقدمات جو اصل وجوب نماز پر ٹکے ہوئے ہیں، یعنی نماز کب واجب ہوتی ہے آپ پر؟ کتنے مقدمات طے کریں گے تو نماز واجب ہوگی؟ مثال کے طور پر بلوغت، مثال کے طور پر عقل، مثال کے طور پر قدرت، ٹھیک ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جب تک یہ نہیں ہوگی نماز واجب نہیں ہوگی۔ روزے کے کیا مقدمات ہیں؟ مثلا بلوغت ہے، طہارت نہیں، اگر آپ طاہر نہیں بھی ہو تب بھی روزہ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ خود ہے عذر نہ ہو، کوئی معذوریت نہ ہو، کوئی یعنی قادر ہو آپ، اسی طرح حج میں آپ مستطیع ہو، یہ سارے وہ مقدمات ہیں جو مقدمات وجوبیہ ہے، یعنی اصل وجوب واجب اس پر منحصر ہے، یعنی اصل وجوب جب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک یہ مقدمات نہیں ہیں۔ وجوب مقدمہ یہ ہو گیا وجوبیہ، مقدمہ وجوب۔ ایک ہے مقدمہ واجب۔ مقدمہ واجب یعنی مقدمہ وجودیہ، کہ وجود واجب جس پر ٹکا ہوا ہے، نہ وجوب واجب۔ ان نماز آ چکی ہے آپ کے اوپر، بالغ ہو چکے ہیں، لیکن نماز کب ہوگی؟ جب آپ کو قبلہ معلوم ہوگا، جب آپ طاہر ہوں گے۔ وقت بھی وجوب سے ہے، مگر یہ کہ بعض کے نزدیک، کیونکہ یہیں سے بحث شروع ہوتی ہے کہ وقت کو کس میں ڈالا جائے، لیکن حقیقی طور پہ وقت کس میں؟ وجوب میں ہے۔ اس ایک مسئلے کے مقدمات مفوضہ کو صحیح کرنے کے لیے اس کو واجب میں تبدیل کیا گیا، وہ ایک الگ بحث آئے گی، اس کو ہم کریں گے۔ لیکن جب تک نماز کا وقت نہیں آئے، مثلا روزے کا وقت کیا ہے؟ ماہ مبارک ہے رمضان، جب تک رمضان کا مہینہ نہیں آئے تب تک آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے آگا صاحب۔ جب تک رمضان کا مہینہ نہیں آئے تب تک آپ پہ اصل وجوب روزہ نہیں آیا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوئے اصل وجوب روزہ نہیں آئے۔ واضح ہے؟ واضح نہیں؟ بس مقدمہ وجوب اور مقدمہ واجب، اس میں چونکہ ہم اردو میں وجوب کو واجب کہتے ہیں تو اکثر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے۔ مقدمہ وجوب یعنی اصل وجوب، یاد رکھیں، مقدمہ وجوب یعنی اصل وجوب، مقدمہ واجب یعنی خود وہ چیز، نماز، روزہ، حج، یہ سب، زکوٰۃ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ بحث ہماری یہ تھی کہ مقدمے کی دو قسمیں، ایک مقدمہ وجوبیہ ہے، ایک وجوبیہ، ایک وجودیہ ہے۔ مقدمہ وجوب کے اصل وجوب جس پر منحصر ہے، جیسے نماز کا اصل ہے، نماز کا وجوب کب آئے گا؟ کب ایک نماز واجب ہوگی کسی پر؟ جب وہ بالغ ہو۔ تو یہ بلوغت کیا ہے؟ مقدمہ وجوبیہ، یعنی اصل وجوب نماز اس پہ منحصر ہے۔ ایک ہے مقدمہ واجب، کہ وجوب آ چکا ہے نماز کے اوپر، لیکن نماز کب متحقق ہوگی؟ جب مثال کے طور پر وہ وضو کر لے گا، قبلہ رخ آ کر بیٹھے۔ یہ وضو کرنا، قبلہ رخ ہونا، رکوع کرنا، یہ سارے مقدمات کس چیز کے ہیں؟ مقدمہ واجب ہے۔ واضح ہے بات؟ قسم المقدمۃ الی قسمین مشہورین ہے۔ پہلی کیا ہے؟ الاول کیا ہے؟ مقدمۃ الوجوب ہے، وتسمى المقدمۃ الوجوبیہ، مقدمہ وجوبیہ بھی کہتے ہیں، یعنی المقدمۃ المنسوبۃ الی الوجوب، ایسا مقدمہ جس کی نسبت اصل وجوب کی طرف ہے، یعنی اصل وجوب نہیں آئے گا جب تک یہ مقدمہ نہ ہو۔ جیسے بلوغ ہے، جیسے عقل ہے، جیسے قدرت ہے، حج میں استطاعت ہے، یہ ساری چیزیں۔ وہیہ، یہ مقدمہ وجوب کیا ہے؟ وہیہ ما یتوقف علیہا یا یتوقف علیہا نفس الوجوب۔ نفس الوجوب یعنی اصل تکلیف، اصل تکلیف جس پر موقوف ہو، اصل تکلیف ہی نہیں ہے یہ بھی کسی گردن پر۔ باب آئے مفسرہ ہے بِأَن تَكُونَ الْمُقَدِّمَةُ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ عَلَى قَوْلٍ مَشْهُورٍ، اس طریقے سے کہ یہ مقدمہ شرط ہے کس کے لیے؟ وجوب کے لیے، بنا پر قول مشہور، یعنی شیخ انصاری کو ہٹا کر۔ واضح؟ شیخ انصاری کہتے ہیں کہ جو
یہ جو شرائط ہے نا واجب مشروط کی جو شرائط ہیں، شرط ہیں، وہ مادے کی طرف پلٹتی، حیت کی طرف نہیں پلٹتی ہے. جب انشاءاللہ آپ رسائل پڑھیں گے تب دیکھیں. ایک بات کروں، صلوات پڑھیں. بچے کے بال ہیں اس کے لیے، چاندی کے لیے. دیکھیں شاعر کہتے ہیں اذا بلغتا یا اذا زال الشمس، اذا زالت الشمس، ٹھیک ہے، یا اذا استطعت، جب تمہارے پاس قدرت آتا ہے تو حج کرو. اذا بلغت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے، فصلی، تو نماز ظہر پڑھ لو مثال کے طور پر. اور جب بالغ ہو جاؤ تو نماز پڑھ لو. یہ جو شرط ہے اذا جب بالغ ہو جاؤ، اذا بلغتا، اذا زالت الشمس، جب سورج زائل ہو جائے، اذا استطاعت، جب تمہارے اندر طاقت آ جائے. یہ شرط کس کی طرف پلٹتی ہے؟ آیا مادے کی طرف پلٹتی ہے یا سیغے کی طرف، حیت کی طرف پلٹتی ہے؟ یہ پوری بحث ہے جو رسائل میں آئی. اگر حیت کی طرف پلٹتی ہے تو اس کا مطلب اصل وجوب اور اصل تکلیف کی طرف پلٹتی ہے. اگر مادے کی طرف پلٹتی ہے تو اس کا مطلب اصل تکلیف آ چکی ہے، اور اصل تکلیف آ چکی ہے، ٹھیک ہے. یہ جب آ جائے گا تو وہ چیز خارج میں متحقق ہو جائے گی. واضح نہیں ہے. یعنی شیخ انصاری کے بقول ایک شخص جب پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ایک دن کا بچہ ہے، 1 گھنٹے کا بچہ ہے، 1 سیکنڈ کا بچہ ہے، اس کے اوپر ساری تکالیف آ چکی، تو ہم کہیں شیخ ایسا تو نہیں ہے، تکالیف نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، تکالیف کی 2 قسمیں، ایک متحقق الوجود یعنی مفروض ہے، اور ایک متحقق الوجود نہیں ہے. بات ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی، مشکل ہو رہی. دیکھیں مقدمے کی 2 قسمیں، اس میں تو واضح ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ 2 قسمیں. ایک وہ ہے جس کا تعلق اصل تکلیف سے، جیسا کہ حج کی استطاعت بنسبت حج، یا بلوغ بنسبت الی تمام تکالیف، نماز روزہ. اور ایک ہے طہارت. مثال کے طور پہ ایک شخص وضو نہ بھی کرے تب بھی نماز تو اس پہ واجب ہو گئی نا، ٹھیک ہے. ایک شخص کہے مجھے قبلے کا نہیں پاتوں، کہ قبلہ کس رخ پر، تب بھی اس میں نماز تو واجب ہو گئی. بس طہارت کا جو مقدمہ ہے وہ بلوغ کے مقدمے سے فرق کرتا ہے، بلاکہ فرق ہے، کیونکہ بلوغ میں جب تک بالغ نہیں ہوگا اصلی تکلیف نہیں آئے گی. لیکن طہارت میں ایسا نہیں ہے. ایک شخص اگر وضو سے نہیں بھی تب بھی نماز اس پہ واجب ہو گئی، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے طہارت کو حاصل کرنا. یہ وہ مقدمہ ہے جس میں اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. فرض کریں ڈاکٹر ایک ٹیبلٹ، ایک دوائی بنا دیتا ہے، آج سائنس ترقی کر کے ایک دوائی بنا دی کہ اگر یہ دوائی کھا لو گے تو تم بالغ ہو جاؤ گے. تو ایک بچہ 5 سال کا ہے، اس کے لیے وہ دوائی کھانا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے دوائی کھانا. بس مقدمہ وجوبیہ کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا. فرض کریں ایک شخص ہے، وہ ایک بزنس مین ہے، مثلا میں ڈیل کرتا ہوں، ایک ہماری بزنس کی ایک میٹنگ ہوئی، مجھے پتہ ہے اگر میں یہ سودا ڈیل کر لوں گا میں مستطیع بن جاؤں گا، اتنا مجھے پروفٹ ہوگا. میں نہیں کرتا ڈیل، مستطیع نہیں بننا چاہتا، نہیں جانا چاہتا. آج صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں، میں نے کوئی حرام کام نہیں کیا. لیکن اگر مستطیع ہو گیا، پاسپورٹ نہیں بنا ہے، ویزا نہیں لیا، تو حرام کام کیا. تو بالآخر مقدمات فرق ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ مقدمات ایسے ہیں جس کو حاصل نہیں کرنا، کچھ مقدمات ایسے ہیں جسے حاصل کرنا ہے، کچھ مقدمات ایسے ہیں کہ اصل وجوب اس پر ٹکا ہوا ہے، کچھ مقدمات ایسے ہیں کہ واجب اس پر منحصر ہے، نہ کہ وجوب. یہ مشہور کا نظریہ ہے جو کہتے ہیں کہ شرط رجوع کرتی حیت کی طرف، جبکہ آغا انصاری کہتے ہیں شرط رجوع کرتی مادے کی طرف. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جیسے ایک بچہ پیدا ہوا، ساری چیزیں اس پہ کیا آ گئی، ساری ذمہ داری، سب چیزیں اس پہ واجب ہو گئی. تو ہم کہیں گے مگر وہ بچہ نماز پڑھے، کہا نہیں. روزہ رکھے، کہا نہیں. تو کہا آپ نے تو کہا تھا کہ یہ پلٹتی ہے مادے کی طرف. تو کہیں گے ہاں، کچھ مقدمات ایسے ہیں جسے شاعر نے متحقق
وجود فرض کیا کہ اگر یہ متحقق ہو جائے خارج میں تو تمہیں انجام دینا ہے، اور کچھ مقدمات ایسے جنہیں تمہیں خود نے انجام دینا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے فرق کیا، فرق انہوں نے بھی کیا، واضح ہے واضح نہیں؟ وَهِيَ مَا يُتَوَقَّفُ عَلَيْهِ نَفْسُ الْوُجُوبِ بِأَن تَكُونَ الْمُقَدَّمَةُ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ عَلَى قَوْلٍ مشہور، یعنی علی قول مشہور سے مراد شیخ انصاری اس میں داخل نہیں ہے کہ مقدمہ شرط ہے۔ کس کے لیے شرط ہے؟ وجوب کے لیے۔ وجوب سے کیا مراد ہے آغا صاحب؟ اصل تکلیف، اصل تکلیف، مقدمہ اصل تکلیف پر، جب تک مقدمہ نہیں ہوگا اصل تکلیف نہیں آئی آپ کی گردن پہ۔ وکیلا، کون ہے آغا صاحب یہ قائل؟ شیخ ہے۔ انہا مقدمہ تؤخذ فی الواجب علی وجہ تکون مفروضۃ التحقق والوجود علی قول آخر۔ شیخ کہتے ہیں انہا کے مقدمے کو عکس کیا گیا واجب میں، یعنی مادے میں، نہ کہ حیت میں۔ بس ایک بچہ جو 1 سال کا اس کے اوپر بھی نماز واجب ہے، مقدمے کو عکس کیا گیا حیت میں، علی وجہ اس طریقے سے تکون مفروضۃ التحقق، شارع نے فرض یہ کر لیا کہ جب بھی یہ متحقق ہوں گے، یعنی بچہ جب بھی بالغ ہوگا اس کو نماز پڑھنی پڑے گی، لیکن طہارت میں متحقق وجود فرض نہیں کیا، بلکہ یہ کہا گیا تم خود سے وجود عطا کرو، تم خود جا کے طہارت کرو، لیکن بلوغ میں کہا گیا جب بھی تم بالغ ہوگے تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی۔ بات ہے وکیل انہا، یہ جو مقدمہ ہے تؤخذ فی الواجب، واجب یعنی مادے میں، وجوب یعنی حیت، علی وجہ اس طریقے سے تکون کہ یہ مقدمات کو مفروضۃ تحقق فرض کر لیا گیا کہ متحقق ہو چکے ہیں، مفروضۃ تحقق یعنی جب بھی یہ تحقق، شارع نے اب اس کو فرض کر لیا گیا تحقق ہو چکے ہیں، اور اس بچے کو کہا گیا ہے کہ نماز تم پہ واجب ہو چکی، فرض کیا ہے، بس جب بھی خارج میں یہ مقدمات متحقق ہو جائیں گے بچے کو نماز واجب ہو جائے گی۔ ہاں، جبکہ مشہور کیا کہتے ہیں بچے پہ ابھی کوئی اصلی تکلیف نہیں آئی، اصلی تکلیف نہیں، اس کے ثمرات بھی ظاہر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اصلی تکلیف نہیں ہے، وہ آزاد ہے، یہ کہتے نہیں اصلی تکلیف آ چکی ہے، اصلی تکلیف آ چکی ہے، لیکن متحقق وجود آ چکی ہے، کہ جب یعنی شارع نے فرض کیا کہ تم ابھی بالغ ہو، بس جب بھی تم بالغ ہو گے یہ تکلیف آ جائے گی، کیونکہ ابھی تو فرض کیا ہوا ہے۔ ومع ذلك تسمى مقدمۃ الوجوب، مع ذلك یعنی اس کے باوجود بھی کہ شیخ انصاری نے اس کو اصل تکلیف میں نہیں مانا بلکہ مادے میں نہ، اس کے باوجود بھی یہ مقدمہ وجوب ہی رہے گا، کیونکہ بالآخر دو مقدمے میں فرق ہے، ان کی صنفیت میں فرق ہے، ایک کو آپ کو حاصل کرنا ہے، ایک کو حاصل نہیں کرنا آپ کو۔ ومثال ہوا الاستطاعت بنسبت الى الحج وکالبلوغ والعقل والقدرت بنسبت الى الجمیع الواجبات، تمام واجبات میں عقل، بلوغ، قدرت یا حج کی نسبت استطاعت ہے۔ ویسمى الواجب بنسبت الیہ الواجب المشروط، واجب یعنی حج کو اس کی نسبت، کس کی نسبت؟ استطاعت کی نسبت کیا کہا جائے گا؟ حج مشروط ہے استطاعت پر، جب استطاعت آئے گی حج آئے گا، اگر استطاعت نہیں ہے، فرض کر لیں ایک شخص نے 1000 سالہ زندگی گزاری لیکن وہ مستطیع نہیں ہوا، تو پوری 1000 سالہ زندگی میں حج اس کے اوپر واجب نہیں ہوا، کیونکہ حج مشروط تھا، استطاعت پہ مشروط تھا، یعنی اس کا اصل وجوب ہی نہیں آیا، جبکہ شیخ انصاری کے نزدیک آ گیا ہو، وجوب آ گیا لیکن وہ متحقق نہیں ہوا۔ دوسرا کیا ہے؟ مقدمۃ الواجب ہے، وتسمى المقدمۃ الوجودیہ، وہ وجوبیہ ہے، وجودیہ ہے۔ اکثر طالب علم اس بحث میں غلطی کرتے ہیں، اکثر طالب علم، کیونکہ اردو سے خلط ہو جاتی ہے بحث۔ وهي ما يتوقف عليه وجود الواجب بعد فرض عدم التقييد الوجوب بها، اس پر کیا چیز موقوف ہے؟ اصل تکلیف موقوف نہیں ہے بلکہ وجود الواجب، واجب یعنی نماز کا وجود، یعنی نماز کو خارج میں اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو یہ موقوف ہے کس پر؟ طہارت پر، کیونکہ شارع نماز بما ہوا نماز نہیں چاہتا، شارع وہ نماز چاہتا ہے جس میں قبلہ رخ ہو، وہ نماز چاہتا ہے جس میں وضو ہو، وہ نماز چاہتا ہے جس میں رکوع ہو، وہ نماز چاہتا ہے جس میں سجدہ ہو، بس نماز ان تمام شرائط کی نسبت کیا ہو جائے گی؟ واجب مطلق ہو جائے گی، مشروط نہیں ہے، کیونکہ واجب آ چکا ہے آپ کے اوپر آگا صاحب۔ ویا ما یتوقف علیہ وجود الواجب ہے، نہ وجوب الواجب، وجود الواجب اس پر موقوف ہے، بعد فرض عدم تقیید الوجوب، وجوب مقید نہیں ہے بے حائل مقدمہ سے، وجوب آ چکا ہے، نماز گردن پہ آ چکا ہے، ایک شخص اگر فرض کرے نماز آ چکی ہے اس کی گردن پہ، وضو نہیں کرتا یہاں تک کہ نماز کا وقت چلا جاتا ہے تو یہ گنہگار ہے، لیکن ایک شخص بالغ نہیں ہوا، نماز کا وقت آ جاتا ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، بات ہے واضح نہیں؟ بل ترقی آگا صاحب، بل یکون الوجوب بالنسبت الیہ مطلقاً، وجوب اس کی نسبت مطلق ہے،
جس طرح حج استطاعت کے مطابق مشروط ہے، یہ جس طرح نماز امیر اور غریب و فرق کیا پڑتا ہے الیہ ان مقدمات کی طرف. جس طرح نماز امیر و غریب میں مطلق ہے، اس طرح نماز یہ کہ مسجد میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں مطلق ہے. سفید کپڑے پہن کے پڑھیں، کالے کپڑے پہن کے پڑھیں مطلق ہے، یعنی اس کی نسبت کوئی شرط نہیں رکھی گئی. اسی طرح ان مقدمات کی نسبت بھی کوئی شرط نہیں ہے، طہارت ہو گئی یا قبلہ ہو گیا اس کی نسبت. ولا تؤخذ بنسبت الی مفروضۃ الوجود، اس کو اس طرح عکس نہیں کیا گیا. یہ شیخ انصاری کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر اس طرح عکس نہیں کیا گیا کہ مفروضۃ الوجود ہے، بل لا بد من تحصیلها مقدمۃ لتحصیلی، بلکہ ضروری ہے کہ ان مقدمات کو حاصل کر لیں. کیوں؟ مفعول الیہ آ رہا ہے تاکہ آپ واجب کو حاصل کر سکیں. کل وضوء بنسبت الی الصلاۃ و سفر بنسبت الی الحج و نحو ذلک، ویسمى الواجب بنسبت الیہ الواجب المطلق. یہ واجب مطلق تھا اور وہ واجب مشروط تھا. بس ایک ہی چیز، دو چیزوں کی نسبت علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے. نماز استطاعت کی نسبت کیا ہے؟ واجب مطلق ہے. نماز استطاعت کی نسبت واجب مطلق ہے، لیکن حج استطاعت کی نسبت واجب مشروط ہے. اسی طرح نماز قبلے کی، قبلہ معلوم ہو، اس کی نسبت کیا ہے؟ مطلق ہے. مطلق ہے، قبلہ معلوم ہو نہیں ہو نماز واجب ہے آپ کو. معلوم ہو کہ نہ ہو. حج قبلے کی نسبت کیا ہے؟ وہ بھی مطلق ہے، وہ بھی مشروط نہیں ہے. نماز اس چیز کی نسبت کہ میری جامعۃ المصطفیٰ میں کلاسز ہے، مطلق ہے. حج اس کی نسبت کیا ہے؟ مطلق. بھائی تمہاری کلاسز ہو یا نہ ہو، حج تو پہ واجب ہے، نماز واجب ہے. لیکن مستطیع ہو یا نہ ہو حج واجب ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ مستطیع ہونا ضروری ہے. واضح نہیں ہے. والمقصود من ذکر حاضر تقسیم، اور مقصود یہ ہے کہ ان تقسیم کو جو ذکر کیا گیا، ذکر کی اضافت حاضر کی طرف کون سی اضافت ہے؟ فاعل کی طرف نہیں، فاعل کی طرف نہیں ہے، مفعول کی طرف. مفعول کی طرف. فاعل کون ہے؟ یہ ذکر کرنے والے اصولین آگے مظفر. والمقصود یعنی الذی یقصد من ذکر حاضر تقسیم ہے، یعنی من ذکر الاصولیین حاضر تقسیمہ، یوں ہے عبارت. اصولین نے جو ذکر کیے ان تقسیم کو، اس سے مقصود کیا ہے؟ المقصود و مبتدا بیان و خبر ہے. بیان ان محل النزاع فی مقدمات الواجب ہوا خصوص القسم ثانی. مقدمات واجب جو شارع کہتے ہیں واجب ہے، وہ کون سی قسم ثانی مراد ہے؟ آنی المقدمات الوجودیہ مراد ہے، نہ کہ وجوبیہ. یعنی مقدمہ وجوب، کیونکہ وہ تو جب تک آئیں گے نہیں، اصل تکلیف نہیں آئے گی. اصل تکلیف کے آنے کے بعد اب شارع کہے گا کہ جاؤ پاسپورٹ بناؤ، جاؤ ویزا لو. یہ نہیں کہے گا جاؤ استطاعت حاصل کرو، یہ تھوڑی کہے گا. بس بحث ہماری مقدمہ ہے. یہ شارع ہی نہیں کہے گا جاؤ بالغ ہو جاؤ. فرض کریں ابھی سائنس ترقی کر گئی، میڈیکل ایک دوائی بناتی ہے جس سے انسان 5 سال میں بالغ ہو جائے گا، 4 سال میں. تو شارع نہیں کہے گا جاؤ بالغ ہو جاؤ، اس کو بالغ ہونے، اس کو بالغ ہونے. لیکن پاسپورٹ پہ وہ کہے گا. بس بحث کس میں ہماری محل نزاع کس میں؟ وجودیہ پر، یعنی واجب مقدمہ واجب پر ہے، نہ مقدمہ وجوب پر ہے. دون المقدمات الوجوبیہ. وسر واضح آگا صاحب بات بہت واضح لأنه اذا كانت المقدمة الوجوبية ماخوذة على انها مفروضة الحصول فلا معنى لوجوب تحصیلها. اذا كانت المقدمة الوجوبية، مقدمہ وجوبیہ کو عکس کیا گیا تھا على انها اس چیز پر کہ مفروضة الحصول، کہ فرض کر لیا جائے جب بھی حاصل ہو جائے. فلا معنی لوجوب تحصیلها، تو معنی نہیں رکھتا کہ کہا جائے تم حاصل کرو. یہ فرض یہ تھا، ورنہ تو خلف لازم آئے گا. فرض یہ تھا کہ جب یہ حاصل ہو جائے گا، جب بالغ ہو جاؤ گے تب نماز واجب ہو. تو ابھی شارع نہیں کہے گا جاؤ بالغ ہو، زبردستی نہیں کرے گا. ہاں فَإِنَّهُ خُلْفٌ، یہ خلف لازم آئے گا. فلا یجب تحصیل الاستطاعت لاجل الحج، واجب نہیں استطاعت کو حاصل کرنا حتیٰ کہ اس کے ہاتھ میں ہو. مثلا کو صرف ایک سائن کرنی ہے اور وہ مستطیع ہو جائے گا، ضروری نہیں ہے سائن کر کہ میں نہیں کرنا سر. واضح. بل ان اتفق حصول الاستطاعت وجب الحج عندہ، بلکہ جب بھی استطاعت حاصل ہو جائے گی حج واجب ہوگا. اگر فرض کریں پوری زندگی مستطیع نہیں ہوا، پوری زندگی حج واجب نہیں. وذالک نظیر الفوت فی قول اخذی ما فات کما فات، یہ ویسے جیسے شارع کہے کہ جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے اس کی قضا انجام دو. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان قضا کرے تاکہ شارع کے اس قول پہ عمل کرے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے.
شارے کا جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ جائے اس کی قضا کرو. بس ایک شخص کہے کہ بھائی چونکہ شارے کی اس کو بات مانے تو میں چھوڑوں ایک چیز، یہ مراد نہیں ہے. بس جب چھوٹ جائے گا تب تمہیں قضا کرنی ہے. تو جب حج واجب ہوگا پھر جو مقدمات آئیں گے شارع اس کو کہے گا کہ اس کو انجام دیں. واضح ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ تَحْصِيلُهُ، تحصیل فوت واجب نہیں ہے آپ کے اوپر کہ آپ کہیں نہیں میں ایک چیز کو فوت کروں تاکہ میں اس امر شارع کو انجام دوں. فَقْضِي مَا فَاتَ لِأَجْلِ امْتِثَالِ الْأَمْرِ بِالْقَضَاء، یہ ضروری نہیں کہ آپ فوت کریں تاکہ آپ اس امر قضا کو کریں. نہ بل ان اتفق الفوت وجب القضاء، جب بھی فوت واقع ہوگی قضا کرنے، جب بھی استطاعت واجب ہوگی حج پہ جانا ہے. واضح. اس کے بعد المقدمۃ الداخلیہ والخارجیہ. مقدمہ داخلیہ وہ ہوتے ہیں کہ ایک واجب یا مرکب ہوتا ہے یا مفرد ہوتا ہے. واجب مرکب یعنی جو چند اجزاء سے مل کے بنتے ہیں، جیسے نماز ہے، نماز کے چند جز ہے، جیسے رکوع ہے، سجود ہے، ٹھیک ہے، قیام متصل پر رکوع کراتے ہیں. حج کے کچھ رکن ہیں، رمی ہے، وقوف عرفات ہے، وقوف مزدلفہ ہے، مینا میں وقوف، یہ سب چیزیں. تو یہ جو چیزیں اس کو کہیں گے مقدمہ داخلیہ، یعنی رکوع جو جز ہے، رکوع نماز کی نسبت مقدمہ داخلی ہے، عرفات وقوف عرفات حج کی نسبت مقدمہ داخلی. لیکن وضو نماز کی نسبت کیا ہے؟ جو شرائط ہوں وہ خارجی ہے. ہاں یہ بیان. تنقسم المقدمۃ الوجودیۃ الی قسمین، الداخلیۃ و خارجیۃ، داخلی و خارجی. المقدمۃ الداخلی، اسی لیے مقدمہ داخلیہ کو مقدمہ نہیں کہتے یہ تو جز ہے، تو مقدمہ نہیں ہے. مثال طور پہ نماز غیر رکوع سجود و نادارین، یعنی ایسا نہیں کہ ایک نماز ہے ایک اس کا مقدمہ ہے، نا ایسا نہیں ہے. اسی لیے مقدمہ داخلیہ کو مقدمہ ہی نہیں کہتے. بس بحث کس میں آتی ہے؟ واجب سے باہر ہونا، اس لیے بحث خارجیہ میں آتی ہے. المقدمۃ الداخلیہ تو یہ جزء الواجب المرکب، وہ واجب جو غیر بسیط ہوگا اس واجب مرکب کا ایک جز ہے، جیسا کہ نماز ہے. وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْجُزْءَ مُقَدَّمَةً، اور اس کو لحاظ کر اس جز کو بے عنوان مقدمہ لحاظ کیا گیا، اسی لیے بعض نہیں مانتے اس جز کو بے عنوان مقدمہ لحاظ کیا گیا. وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْجُزْءَ مُقَدَّمَةً، فباعتبار تو اس اعتبار سے ان المرکب متوقف فی وجودی علی اجزاء، مرکب موقوف ہوتا ہے وجود میں اپنے اجزاء کا. نماز اس وقت ہوگی جب سجدہ ہوگا، رکوع ہوگا، یہ سب ہوگا. فَكُلُّ جُزْءٍ فِي نَفْسِهِ هُوَ مُقَدَّمَةٌ لِوُجُودِ الْمُرَكَّب. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو ہر جز مقدمہ بنے گا. مثلا رکوع مقدمہ بنے گا اس چیز کے لیے کہ آپ سجدے میں جائیں، سجدہ مقدمہ بنے گا اس چیز کے لیے کہ مثلا آپ تشہد میں جائیں. تو یہ سارے مقدمے بنے گے اس کے لیے نماز میں، کیونکہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوگی تو نماز کبھی بھی متحقق نہیں ہوگی. واضح. فَكُلُّ جُزْءٍ فِي نَفْسِهِ هُوَ مُقَدَّمَةٌ لِوُجُودِ الْمُرَكَّب كَتَقَدُّمِ الْوَاحِدِ عَلَى اثْنَيْنِ، جیسا کہ ایک دو پر مقدم ہے. وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ دَاخِلِيَّةً، اس داخلیہ کیوں کہا گیا؟ فَلِأَجْلِ أَنَّ الْجُزْءَ دَاخِلٌ فِي قِوَامِ الْمُرَكَّب، ہر جز اس مرکب کے قوام اور اس کو وجود بخشنے میں داخل ہے. وَلَيْسَ لِلْمُرَكَّبِ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ غَيْرُ نَفْسِ وُجُودِ الْأَجْزَاء، خود اس مرکب کے لیے اس اجزاء کے علاوہ کوئی اور وجود نہیں. یعنی ایسا نہیں ایک نماز ہے اور ایک وہ چیز ہے جو رکوع سجود ہے، نا انہی کا نام نماز ہے، سب ملا کے نماز ہے. مقدمہ داخلیہ نہیں کہتے، مقدمہ داخلیہ کا اصل مقدمہ نہیں کہتے. جی حقیقت میں وہی مرکب ہے، حقیقت میں وہی مرکب ہے. والغرض والمقدمۃ الخارجیہ تو وہی کل ما یتوقف علیہ الواجب، واجب جس پر موقوف ہو. یعنی واجب ایک ہے، نماز ایک ہے، وضو اور ہے، ٹھیک ہے. وَلَهُ وُجُودٌ مُسْتَقِلٌ خَارِجٌ عَنْ وُجُوبِ الْواجب، عن وجود الواجب. واجب ان نماز کے ہٹ کر وضو ایک حقیقت رکھتا ہے، غسل ایک حقیقت رکھتا ہے، تیمم ایک حقیقت رکھتا ہے. والغرض من ذکر هذا التقسیم هو بیان ان النزاع في مقدمة الواجب هل يشمل المقدمة الداخلیة ايضا او ان ذلك يختص بالخارجیہ. یہ بیان کرنے کا مقصد ہے کہ ہماری محل نزاع کہاں پہ، آیا دونوں میں ہے یا فقط خارجیہ میں. وَلَقَدْ أَنْكَرَ جَمَاعَةٌ شُمُولَ النِّزَاعِ لِلدَّاخِلِيَّةِ، ایک جماعت اصولی نے انکار کر دیا کہ اصلا داخل کا معنی نہ دار ہے. وَسَنَدٌ فِي هَذَا الْإِنْكَارِ أَحَدُ أَمْرَيْنِ، اور انہوں نے انکار کرنے کی دو وجہ میں سے ایک وجہ. الاول انکار مقدمیت للجزء راسا، کہتے ہیں مقدمہ داخلی اصل مقدمہ نہیں ہے بلکہ خود ہے وہ واجب ہے. یعنی خود نماز کے خود نماز ایکولس ٹو کیا ہے؟ سجود. یہ نہیں کہ نماز ایک چیز ہے یہ اس کے مقدمات ہے، ایسا نہیں ہے. واضح. بے اعتبار ان المرکب نفس الاجزاء بالاثر، یعنی تمام نماز یعنی یہ تمام اجزاء کا مرکب، نماز یعنی یہ تمام اجزاء ایک ساتھ.
فکیف یفرض توقف شیء علی نفسہ، توقف شیء علی نفسہ ہی لازم نہیں ہے، خروج تخصصی ہے. یہ نماز کا مقدمہ خود نماز ہو، یہ نہیں ہو سکتا. نماز کیا ہے؟ یہی رکوع سجود، یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ نماز بھی، ایک طرف کہتے ہیں مقدمہ بھی، پس نماز اپنے ہی اوپر موقوف ہوگی. الثانی بعد تسلیم ان الجزء مقدمہ، تم چلو کبرا کو تسلیم کر لیا، تخصصاً سے خارج کر دیا، تخصیصاً سے خارج کرتے ہیں. تسلیم کر دیا کہ نماز رکوع جز ہے، رکوع جو جز ہے وہ مقدمہ ہے. ولیکن یستحیل اتصاف بالوجوب الغیری مادام انہ واجب بالوجوب نفسی. تو اس رکوع پہ تو وجوب نفسی ہے، شارع خود اس رکوع کو چاہتا ہے، تو اس کو آپ اگر مقدمہ بنائیں دیں گے تو وجوب غیری ہو جائے گا یہ، جبکہ شارع خود چاہتا ہے. بس ایک ہی وقت میں رکوع وجوب نفسی بھی ہو جائے گا، وجوب غیری بھی ہو جائے گا. یہ دو چیزیں ایک ہی وقت میں آنا دو ضدن محال ہے. واضح؟ ولیکن یستحیل اتصاف، لیکن محال متصف ہو یہ جز یعنی رکوع کس کے ساتھ؟ وجوب غیری کے ساتھ. کب تک؟ مادام انہ یہ جز یعنی رکوع واجب بالوجوب نفسی، لأن المفروض انہ جز الواجب بالوجوب نفسی، کیونکہ یہ واجب کا جز ہے. جب شارع کہتے ہیں نماز پڑھو، یعنی ایسا نہیں نماز کوئی اور چیز ہے، رکوع سجود نہ، یعنی وہ کہتے ہیں رکوع کرو، سجود کرو، یہ سب کام کرو. پھر اس کے بعد دوبارہ کہے کہ یہ مقدمہ ہے تو وجوب غیری بھی آئے گا اس کے اوپر، یہ نہیں ہو سکتا. ولیس المرکب الا الاجزاء بالاصل، مرکب غیر اجزاء، تمام اجزاء کو دیکھیں تو یعنی وہی مرکب. نماز یعنی یہ تمام اجزاء کا مرکب. فینبسط الوجوب علی الاجزاء، پس وجوب کھینچتا ہے اپنے وجوب نفسی، یعنی اپنے اجزاء منبسط ہو جاتا ہے، پھیل یعنی اس میں تقسیم ہو جاتا ہے، پکش ہو جاتا ہے. فینبسط یعنی پکش ہو جاتا ہے، یعنی تقسیم ہو جاتا ہے. وحینئذ لو وجب الجزء بالوجوب الغیری ایضا، پس اگر ایک جز جو واجب نفسی ہے، اگر فرض کریں لو امتناع، اگر فرض کریں واجب غیری بھی ہو ویسے ہی جیسے واجب نفسی ہے، لتصف الجزء بالوجوبین، ایک جز متصف ہو رہا ہے دو وجوب کے ساتھ، یہ محال ہے، اجتماعی ضدین لازم ہے. یعنی ایک ہی چیز بے نفسی واجب ہے، اجتماعی نقیضین بھی لازم آ سکتا ہے. ایک ہی چیز بے نفسی واجب ہے بھی اور بے نفسی واجب نہیں بھی ہے ایک ہی وقت. وقد اختلفوا فی بیان وجہ استحالت اجتماع الوجوبین، اور اصولی نے اختلاف کیا ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک چیز پہ دو وجوب نہیں آ سکتے، اس کے محال ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ میں اختلاف کیا ہے. ولا یہمنا بیان الوجہ فیہ بعد الاتفاق علی الاستحالہ، اب ہمارے لیے بیان مہم نہیں کہ ہم اس کو اجتماع ضدین کی طرف لے جائیں، اجتماع نقیضین کی طرف لے جائیں. بعد اس کے کہ اس کو سب مانتے ہیں کہ محال ہے. اب کیوں محال ہے اس کی الگ الگ وجہ بیان کی. وہ آگے مظفر کہہ رہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آگے مظفر کہہ رہے ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو بیان کریں. وقد اختلفوا فی بیان، یہ ہو گیا. ولما كان هذا البحث لا نتوقع منه فائدة عملية حتى مع فرض الفائدة العملية في المسألة وجوب المقدمة مع أنه بحث دقيق يطول الكلام حوله فنحن، یہ لما کا فا یہاں پہ آ رہا ہے صاحب. ولما كان هذا البحث، یہ جو بحث ہے، لا نتوقع، اس بحث سے ہمیں توقع نہیں ہے، انتظار نہیں ہے. فارسی میں ہم کہتے ہیں انتظار نہ داری، توقع نہ داری، توقع نہیں ہے کہ کسی چیز کی فائدتاً عملی، کوئی عملی فائدہ نہیں ہے. حتی مع فرض الفائدۃ العملیۃ فی المسألۃ وجوب المقدمہ، حتی اگر فرض بھی کر لیا جائے کہ فائدہ عملی ہے موجود میں، مع انہ بحث دقیق یطول الکلام حولہ، یہ بریکٹ میں آ جائے گی بات، درحالی کہ دقیق بحث ہے، اس پہ کلام طویل ہے. جب ہم نے دیکھا کوئی ہاں یعنی یہ دقیق بحث ہے کہ کیوں دو وجوب نہیں آ سکتے، یعنی پوری بحث جو اب یہاں کے روک رہے ہیں. فنحن نتوی عنہ صفحا محلین الطالبہ الی المطولات انشاء، ونحن نتوی، ہم نتوی توایتوی کا مطلب ہے امامہ جب باندھتے ہیں نا عرب، اس کو کہتے ہیں توایتوی. ہم اس کو پیش دے دیتے ہیں، عنہ یعنی روگردانی کروا دیتے ہیں اس بحث سے. صفن حال بن رہے ہیں، یعنی معرضینہ، اس حالت میں کہ ہم اعراض کر رہے ہیں، مہلینہ چھوڑ رہے ہیں طالب پر، کس چیز کی طرف؟ الی المطولات ہے، انشاء، اگر وہ چاہیں تو خود جا کے طویل کتابیں دیں. وصلی اللہ علیہ وسلم.